بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سعودی عرب کی کچھ اہم نیوز شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جدہ اور مکہ سے ایک اچھی خبر ہے کہ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ مکہ اور جدہ میں پبلک پارک، پلے لینڈ اور چہل قدمی کے مقامات جلد کھول دیے جائیں گے اور ان میں آنے جانے کی اجازت ہوگی ہر آدمی کو۔ بس ان کو کرونا وائرس سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہوگا، جن میں ماسک کا استعمال وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا کہ جن پلے لینڈ اور پبلک مقامات کو پہلے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا تھا وہ بھی جلد اٹھا لی جائیں گی اور اس میں بھی عام شہریوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد حج کے متعلق ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے تھے کہ حج جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم اپنی رجسٹریشن کس طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ حج رجسٹریشن ای گیٹ کے ذریعے ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے محدود تعداد میں مختلف ملکوں کے شہریوں کو حج کا موقع دینے کے اعلان پر یہ دریافت کیا جا رہا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے حج رجسٹریشن کا فیصلہ ہوتے ہی اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ مشترکہ نیشنل پلیٹ فارم نے حج اجازت نامے کے اجراء اور بکنگ کا طریقہ کار بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حج اجازت نامہ جاری کرانے کے لیے اس طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کے ای گیٹ کو وزٹ کر کے داخلی عازمین کا ای گیٹ اختیار کیا جائے۔ حج خدمات، حج سہولیات کی فہرست پر طلب حج بکنگ کی درخواست کا انتخاب کرنا ہوگا۔ شہر اور حجاج کی تعداد کا اندراج کر کے حج پیکج کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حج پیکج کی تفصیلات دے کر کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے۔ شناختی کارڈ نمبر اور پیدائش کی تاریخ کا اندراج کیا جائے اور پھر حج پیکج کی رقم سداد کے ذریعے ادا کی جائے۔ وزارت حج عمرہ نے سرکاری ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا کہ عام افراد وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے مختلف سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ای گیٹ 7 خدمات مہیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو بہت اہم خبر ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 21 تاریخ سے پورے سعودی عرب میں جو ہے وہ حلاق کی دکانیں، یہ جو نائی کی شاپس ہیں، بابری شاپ، ان کو کھول دیا گیا تھا اور اب اس میں کافی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جدہ اور مکہ میں تفتیشی ٹیموں نے دورے کیے ہیں۔ جدہ اور مکہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کئی بابر شاپ کو جرمانے کیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے سیکریٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ 19 محلوں کی مقامی بلدیہ نے گزشتہ دن مجموعی طور پر 4000 تفتیشی دورے کیے، جو شہر کے باربر شاپ، بیوٹی پارلر اور مختلف شعبوں کی رینٹل دکانوں میں کیے گئے۔ دوروں کا مقصد حفاظتی و احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا جائزہ لینا تھا، نیز بلدیہ کی طرف سے سلامتی کے ضوابط کو یقینی بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہروں اور مقیم غیر ملکیوں کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے بلدیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھا ہوا ہے۔ مذکورہ دوروں میں سے بیشتر رہائشیوں کی شکایات پر کیے گئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ شہری اور غیر ملکی جہاں کہیں بھی حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی دیکھیں گے تو فوری طور پر میونسپلٹی کو مطلع کریں گے۔ تفتیشی دوروں کے نتیجے میں 133 دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ ان میں سے بیشتر باربر شاپ یعنی حلاق کی دکانیں اور بیوٹی پارلر شامل ہیں، جہاں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے المبادہ محلے کی میونسپلٹی نے تفتیشی دورے کر کے 13 باربر شاپ کو بند کر دیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ جن باربر شاپ کو بند کر دیا گیا ہے وہاں حفاظتی تدابیر کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، جبکہ 25 حلاق کی دکانوں کو معمولی خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔